ناظرین بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. آج بات کر رہے ہیں ہم آپ کی بات میں پاکستانی جو یہاں امریکہ میں رہتے ہیں وہ یہاں رہتے ہوئے پاکستان کے ساتھ ایکسپورٹ اور امپورٹ کس طرح پروموٹ کر سکتے ہیں یا اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. آپ اس پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں. ہمارا نمبر 1866-419-7284 ہے اور آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں akb@expressnewsusa.tv. ہمارے آج کے مہمان سابق کمرشل اسلم بھٹی صاحب موجود ہیں. بھٹی صاحب, بات ہو رہی تھی کہ پاکستان سے وعدہ کیا گیا تھا امریکی گورنمنٹ کی طرف سے کہ میرے خیال میں ایک ہمارے کالر ہیں آصف صاحب, جہاں یہ پینسلوینیا سے ہیں, تو جواز صاحب. تو جواز صاحب, آپ کو میں آپ کی بات میں خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کا سوال اچھا, اب اس سے پہلے کہ آپ اپنا سوال شروع کریں ذرا سوال کو مختصر رکھیے. کالر ہمارے بہت سارے ہیں لائن پہ, تمام لائنز جائم ہیں, تو جتنا مختصر سوال ہو آپ کیجیے گا. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہلو ہلو ہلو, آپ آن ایئر ہیں, بولیے. سید جواز صاحب, میرے خیال سے کال سے ڈراپ ہو گئی ہے. جی آپ فرما رہے تھے اس کے بارے میں. جی, امریکہ کے ساتھ ہمارے ٹریڈ اور انویسٹمنٹ فار فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے لیے کافی پچھلے 8-10 سال سے بات چیت چل رہی ہے. انفارچونیٹلی اس کے اوپر کوئی تھوڑی بہت تو پروگریس ہوئی ہے, لیکن جو پروگریس ہونی چاہیے, جیسے کہ امریکہ نے ایجپٹ کو ڈیوٹی فری اسٹیٹس دیا ہوا ہے, جیسے کہ اسرائیل کو دیا ہوا ہے, جارڈن کو دیا ہوا ہے, ابھی ریسنٹلی انہوں نے کوریا کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹس کیے ہیں. تو ایز اے ہم صرف جو ہے وہ فرنٹ لائن ایز اے پارٹنر کے طور پہ کام کرتے جا رہے ہیں. آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ پوچھوں گا کہ وہ بات تو درست ہے کہ فری ٹریڈ کے حوالے سے بات چیت کافی عرصے سے ہوتی چلی آ رہی ہے اور مذاکرات بھی ہوئے ہیں, لیکن وہ بے نتیجہ رہے. 2009 میں میرا خیال ہے کہ مذاکرات کافی ایڈوانس سٹیج میں چلے گئے تھے, لیکن اس وقت جو امریکہ میں جو ٹیکسٹائل لابی ہے انہوں نے اس پہ بہت شور مچایا کہ پاکستان کے ساتھ اس قسم کا اگر آپ نے ایگریمنٹ کیا تو اٹ ول کاسٹ اس امریکن جابس, اور ایک وجہ اس کی یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ وہ ایگریمنٹ نہ ہو سکا. میرا سوال یہ ہے کہ اس قسم کے جو آبجیکشنز ہیں وہ تو آتے رہیں گے, ہمیشہ ہر ملک کے ساتھ ایگریمنٹس کی صورت میں آتے ہیں, اور اس میں ان ممالک کی تنظیمیں اور جو پروفیشنل گروپس ہیں وہ اس میں لابنگ کرتے ہیں. ہمارے یہاں پولیٹیکل لابنگ تو بہت ہوتی ہے واشنگٹن میں, ایون سیاستدان اپنے لیے لابنگ کراتے ہیں, لیکن ہم اکنامک ایشوز پر کیوں نہیں لابنگ کرتے؟ آپ یہاں پر ایک بہت بڑی تنظیم کی نمائندگی کر رہے ہیں اور آپ پاکستانی پروڈکٹس کو امریکی مارکیٹ میں بھی متعارف کرا رہے ہیں, لیکن آپ لوگ کیا لابنگ کی طرف بھی کوئی توجہ دے رہے ہیں؟ ہمارے تو جی آپ کا سوال آپ کے بہت زیادہ لمبے ہو گئے, میں تھوڑا کوشش کرتا ہوں کہ ان کو مختصر جواب دوں. نمبر 1 تو یہاں پہ جو سب سے زیادہ اپوننٹ ہے ٹیکسٹائل امپورٹس کے اوپر وہ ہے ٹیکسٹائل امپورٹرز ایسوسیشن. اس کے ساتھ جتنے بھی ٹیکسٹائل ایکسپورٹنگ کنٹریز ہیں ان کا آج سے نہیں پچھلے 50 سال کے ساتھ یہ پرابلم چل رہا ہے. اسی وجہ سے جو پہلے جو ہے وہ ایکسپورٹ بڑھے گی کس طرح, الٹیمیٹلی کس طرح بڑھے گی؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں. تو لیکن ہمارا جو شیئر ہے مارکیٹ میں اٹ از ناٹ دیٹ مچ کہ جو کسی بھی ان کی لوکل انڈسٹری کو ہرٹ کر سکے. ہمارا ان کے ساتھ کوئی یعنی ایسا پرابلم نہیں ہے کہ ہم ان کی انڈسٹری کو ڈیمیج کریں. نہیں, وہ تو ایک آرگومنٹ ہے جو کہ درست بھی ہے, لیکن میرا سوال یہ کہ آخر ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ ہم ایکسپورٹس بڑھائیں؟ ایکسپورٹ بڑھانے میں تو یہ ہے جی کہ ہمیں بڑی اپنی کنسرٹڈ ایفرٹ کرنی چاہیے. اپنے ملک یہاں پہ زیادہ سے زیادہ اپنی ریپرزنٹیشن کریں. زیادہ سے زیادہ اسلم صاحب دیکھیے بات یہ ہے, اگر اس کو ایک یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ ہمیں ان اشیاء کی نشاندہی کریں کہ جو پاکستان کی جو پروڈکٹ یہاں پر مارکیٹ ہو سکتی ہیں لیکن مارکیٹ ہو نہیں پا رہی. آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہم وہاں سے منگائیں, یہاں بیچیں, اپنا بھی مارکیٹ بھی ہے ان کی یہاں پہ, لیکن وہ مارکیٹ ہو نہیں رہی. آپ کی نظر میں کوئی ایسی اشیاء ہیں؟ جی, پاکستان کا سب سے جو اسٹرانگ سیکٹر ہے وہ تو ٹیکسٹائل ہے. جی, اور ٹیکسٹائل سیکٹر میں انفارچونیٹلی ابھی تک جو ہم ان کو بھیج رہے ہیں وہ بڑی بیسک آئٹمس بھیج رہے ہیں. ایک ٹی شرٹ جو ہم ابھی $2 میں میکسیمم یا $3 میں بیچ رہے ہیں, وہی ٹی شرٹ جو ہے اس میں تھوڑی سی ویلیو ایڈیشن کر کے ہم وہی $10-15 کی بھی بیچ سکتے ہیں. اسی طرح اسی کاٹن یارن سے جو کہ ہم ویسے ہی ایکسپورٹ کر دیتے ہیں, اپنی فیبرک دے دیتے ہیں ایز اے را مٹیریل, اس میں ویلیو ایڈیشن 40% تک ہو سکتی ہے. ہم لیڈیز گارمنٹس بنا سکتے ہیں, ہم ڈیزائننگ کے شعبے کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. انڈیا پچھلے 2-3 سال سے مسلسل اس کوشش میں ہے کہ اس بیسکس
اس سے جو ہے اسٹرکچر سے نکلیں اور لگژری آئٹمس میں جائیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر فرض کیا ہم کچھ بنیادی اقدامات لے لیں، یعنی پاکستان میں ہم جو ویلیو ایڈیشن کے لیے جو اقدامات کرنے چاہیے وہ بھی کر لیں، اور یہاں پر مارکیٹنگ کے حساب سے بھی کوئی نئی حکمت عملی اپنائیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہماری ایکسپورٹس کس حد تک بڑھ سکتی ہیں؟ اور دوسری کیا بات پوٹینشیل ہے؟ آپ کے سوال کو بڑا کرتے ہوئے کہ وہاں اگر ہم کوئی اپنی کارپوریشن کھولنا چاہیں پاکستان میں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے، اس کی کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ پاکستان میں تو کارپوریشن کھولنا پہلے تو ہے جی کہ آپ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، کہ آپ کس لیے کھولنا چاہ رہے ہیں، امپورٹ کے لیے کھولنا چاہ رہے ہیں، ایکسپورٹ کے لیے کھولنا چاہ رہے ہیں۔ پروسیجر بہت آسان ہے، آپ نے خالی آئی ڈی کارڈ لے کے جہاں پہ جانا ہے، اگر امپورٹ کرنا ہے تو بینک کے تھرو آ جائیں گے ڈائریکٹلی، وہاں سے آپ پیپر کلیئر کرائیں، آپ کا جو فارورڈنگ ایجنٹ ہے وہ پیپر سارے کلیئر کرا دے گا، اس میں نہ کوئی ریکوائرمنٹ ہے ایسی۔ کچھ آئٹمز ہیں جو کہ ریسٹرکٹیڈ لسٹ میں ہیں، اس کے لیے آپ کو پرمیشن چاہیے، وہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ باقی جتنی بھی امپورٹ ہماری اس وقت پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ ایسی امپورٹ کی جائیں جو کہ ملک کے اندر آلریڈی کیا آپ کوئی اسپیسیفک پروڈکٹس کا نام لے سکتے ہیں جو کہ جن کی یہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی مارکیٹ ہے، ایک اپرچونٹی ہے، جی اور ہمارے یہاں کے لوگ اس میں؟ پاکستان الحمدللہ پاکستان میں 2500 ڈفرینٹ قسم کی آئٹمز ہیں جو ہم آلریڈی ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اسمال یا لارج کوانٹٹی۔ اس میں وہ امریکہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے 2500؟ امریکہ میں اوور آل بات کر رہا ہوں۔ امریکہ میں جو ہمارا بیسیکلی چیزیں آ رہی ہیں وہ کچھ ایگرو پروڈکٹس، اس میں رائس ہیں اور مسالہ جات وغیرہ ہیں، اس کے علاوہ کچھ ابھی یہ مینگو اور فروٹس آنے شروع ہو گئے ہیں۔ پھر جو مین ہماری ادھر 55% یہاں پہ ہماری ایکسپورٹس ہیں وہ ہے ٹیکسٹائل آئٹمس۔ ٹیکسٹائل میں بھی ہماری جو مین آئٹمس ہیں ان میں ہوم ٹیکسٹائل، جن میں کہ بیڈ شیٹس ہیں، ٹاولز ہیں، کچن ٹاولز ہیں، اس طرح کے ریلیٹڈ پروڈکٹس ہیں، اور نٹ ویئر ہے، اور ووون میں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لیڈیز کے ڈریسز ہیں، جینٹس کے ڈریسز ہیں، ٹی شرٹس ہیں، یہ ساری آئٹمس۔ لیکن آپ لوگ کیا سائنسی بنیادوں پر امریکی مارکیٹ کی کوئی اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر آپ یہ کہہ سکیں، جس طرح میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ امریکہ میں صرف آموں کی مارکیٹ جو ہے وہ $250 ملین کی ہے، $250 ملین کی صرف آموں کی مارکیٹ ہے۔ کیا آپ لوگوں نے کبھی کوئی ایسی آن گراؤنڈ مارکیٹ اسیسمنٹ کی ہے کہ جس میں آپ یہ کہہ سکیں کہ دیر از این اپرچونٹی اور ہم یہاں پر پاکستانی یہ پروڈکٹ لا سکتے ہیں؟ کین یو پوائنٹ آؤٹ اینی تھنگ لائک دیٹ؟ آموں کی جو بات کی ہے، آموں کے اوپر پچھلے 10 سال سے کام ہو رہا ہے۔ امریکہ میں آموں جو ہے یہاں پہ جو لابی ہے بہت سٹرانگ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ساؤتھ امریکہ سے زیادہ تر یہاں پہ فروٹس آتے ہیں، تو اس لابی نے ایک ہمارے لیے ایک سناریو کریٹ کیا کہ جی ان کے آم کے جو گٹھلی ہے اس کے اوپر ایک کیڑا ہوتا ہے، اور اس کیڑے کی وجہ سے اس کو اگر یہاں پہ لایا گیا تو وہ یہاں پہ پرابلم کرے گا، بایولوجیکل پرابلم ہو جائیں گے۔ تو پچھلے 10 سال میں یہ ڈیلیگیشن بھی آتے رہے، جاتے رہے، اسٹڈیز ہوتی رہیں، فائنلی امریکہ نے جو ہے وہ اس کو اب الاؤ کر دیا ہے۔ لیکن اس کا بھی ابھی پروسیجر جو ہے وہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ اس سال آئی ڈاؤٹ کہ کچھ اس میں ایکچوئل ایکسپورٹس بڑے اسکیل پہ ہو سکیں گے۔ اسلم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ شکاگو سے انجم صاحب ہیں۔ انجم صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کی بات میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، انجم گھر کر رہا ہوں حضور۔ جی 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 ہاں، میں نے پوری گفتگو آپ کی سنی ہے۔ ظاہر ہے جو بھی حالات ہیں اس حوالے سے کوئی ایسی مربوط پالیسی بنانا ایکسپورٹ ظاہر ہے مشکل ترین مرحلہ ہے جی، لیکن میں ایک بات صرف یہاں کہنا چاہتا ہوں جی جی کہ جو پاکستان کا جو ایکسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے کبھی یہ کوشش کی کہ جو پاکستانی پاکستان سے باہر رہتے ہیں ان میں جو سرکردہ عناصر ہیں جو کہ ایکسپورٹ کو بڑھا سکتے ہیں پاکستان کے، تو کوئی ایسا نیٹ ورک تیار کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ کوئی اس کا کوئی جواب دے سکتا ہے تو ذرا مجھے بتائیے۔ جی آپ ہی دے سکتے ہیں اسلم صاحب اس کا جواب۔ جو پاکستانی ہیں ان کو پاکستان میں ہر سال ایگزیبیشن ہوتی ہے جس کو ایکسپو پاکستان کے نام سے کہتے ہیں، تو جو بندے بھی ایکسپورٹ سے یا امپورٹ سے ریلیٹڈ ہیں باقاعدہ ان کو گورنمنٹ تھرو ایمبیسی ان کو بلاتی ہے، وہاں پہ ان کی باقاعدہ ٹیک کیئر کرتے ہیں اور ان سے سجیشنز وغیرہ لیتے ہیں ہاؤ ٹو ڈیولپ دیٹ۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ بات تو درست ہے کہ ایک آدھ ایگزیبیشن میں ناٹ بی انف ٹو جیک اپ دی ایکسپورٹس، آپ اپنی جو برآمدات ہیں وہ اس طریقے سے پتہ نہیں کس حد تک بڑھا سکتے ہیں، آئی ہیو ویری اسٹرانگ ڈاؤٹس۔ لیکن ایک سوال دوسرا یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان ہوزری ایسوسی ایشن تو امریکہ میں اپنی پروڈکٹس کو پروموٹ کرنے کے لیے دفتر کھول سکتی ہے،
ایکسپورٹ پروموشن بیورو جو پورے پاکستان کی ایکسپورٹس کے لیے رسپانسبل ہے، اس کا یہاں پر ایک دفتر بھی نہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایکچولی جو یہ خوردری ایسوسیشن نے یہ اپنا شو روم یہاں پہ 1407 براڈ وے پہ آپ کس طرح لوگوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں، یہ بھی تھوڑی رہنمائی بھی کیجیے. تو یہ جو 1407 براڈ وے نیو یارک کے اوپر جو خوردری ایسوسیشن نے اپنا شو روم کھولا ہے، یہ بیسیکلی اس کی فائنینسنگ گورنمنٹ آف پاکستان نے کی ہے. تو اور یہ گورنمنٹ کا بلکہ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ سے اس کی جو ہے انہوں نے فائنینسنگ کی ہے. باقی ایز اے پالیسی انڈر WTO گورنمنٹ اب خود کو انوالو نہیں کرتی زیادہ سے زیادہ ایشو میں. کچھ پالیسیز ریسٹرکشنز ہیں جن کو فالو کرنا پڑتا ہے انٹرنیشنل ٹریڈ میں. تو طریقہ جو ابھی اپنایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ جو ٹریڈ ایسوسیشنز ہیں ان کو سامنے رکھ کے یہ سارے پروگرام کیے جائیں، کیونکہ اب یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر گورنمنٹ خود یہ چیزیں کھولے گی تو وہ سبسڈیز کے مد میں آ جاتی ہیں. لیکن یہاں پر ایک چھوٹا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ ایسوسیشنز کے تھرو جاتے ہیں تو وہ تو ممبرشپ بیسڈ ہے. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ یہاں کی پاکستانی امریکن کمیونٹی کا ایک شخص آتا ہے آپ کے پاس اور وہ کہتا ہے کہ جی آئی ہیو کانٹیکٹس ہیئر اور میں یہاں سے پاکستان سے چیزیں لا سکتا ہوں، تو آپ اس سلسلے میں ان کی کس طرح مدد کریں گے؟ بالکل مدد کریں گے. اب وہ بتائیں جی، وہ ہم تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں جو کہ جی کہ ہمارے کانٹیکٹس ہیں. ہم ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ بھائی تمہارے اگر یہاں پہ کانٹیکٹس ہیں تو آپ ہماری کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں. ہم ان کو پروڈکٹس جو ہیں وہ لے کے دے سکتے ہیں، پروڈکٹس کی کوالٹی کی ایشورنس دلوا سکتے ہیں، ڈیلیوری کی ایشورنس دلوا سکتے ہیں. الحمدللہ پاکستان کی انڈسٹری اس وقت ٹیکسٹائل ہو یا دوسری انڈسٹریز جو ہیں، لیدر گارمنٹس ہیں یا دوسری، اسٹیٹ آف دی آرٹ اس میں مشینری لگی ہوئی ہیں. ہم انٹرنیشنل جتنی بھی بڑی بڑی آرگنائزیشن، اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن، ہم ان کے سرٹیفائڈ ہیں کمپنی سے. یہ میرے خیال سے ہمارا ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے، لیکن بریک کے بعد میں اسلم صاحب آپ سے سوال کروں گا ROZs کے بارے میں کہ امریکی ایوانوں میں کوئی اس کے بارے میں کوئی قانون سازی ہو رہی ہے یا نہیں. تو ناظرین، ہمارا اس وقت ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.